اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور مومن مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اندر خود اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں فکر رہتی ہے کہ ہم دیندار ہو جائیں، نماز روزے کے پابند ہو جائیں۔ یہ سبھی کے اندر فکر رہتی ہے، اور نہیں بھی ہو تو ہونی چاہیے یہ فکر۔ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں، میری اولاد، میرے متعلقین، تو پوری امت کی فکر ہوتی ہے، وہ درجہ بدرجہ۔ ہم بات مختصر سی کرتے ہوئے اپنی فکر، اپنے اولاد کی فکر، اپنے آس پاس والوں کی، دور دراز والوں کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم دیندار بن جائیں، ہم ایک اچھے انسان بن جائیں، برائی ہمارے اندر سے نکل جائے، اچھائی ہمارے اندر آ جاوے، ایک ہم اچھے انسان اور ایک ہم پسندیدہ انسان بن جائیں۔ دیکھو، بات تو میں دوسری کہنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک بات ذہن میں آئی تو میں بتلا دوں آپ کو۔ 5 درجے ہیں انسانوں کے اللہ کے یہاں، 5 درجے ہیں۔ ایک درجہ انبیاء کا، نبی، اس کے بعد درجہ صدیقین کا، آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، ایک درجہ ہے صدیقین کا۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ ہے شہید کا، شہداء کا، اور چوتھا درجہ ہے صالحین کا، اور 5واں درجہ ہے کافر اور مشرک کا۔ تو یہ انسان اس طرح سے تقسیم ہے، قسموں میں اس طرح تقسیم ہے۔ کافروں سے، مشرکوں سے تو اس وقت بات نہیں۔ نبوت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اس کو ملتی ہے، وہ کسی کی محنت سے، دوڑ دھوپ سے، عبادت سے نہیں ملتی۔ اس کے بعد رہ جاتے ہیں 3 درجے، ایک شہید کا، ایک صدیق کا، ایک شہید کا، ایک صالحین کا۔ سب سے نیچے کا درجہ صالحین کا ہوا، جس کا ترجمہ کریں ہم اللہ کے نیک بندے۔ جب آدمی پہلے درجے پر چڑھ جاوے، پہلی سیڑھی پر چڑھ جاوے، تو پھر وہ دوسری پر بھی چڑھ سکتا ہے، اور دوسری پر چڑھ جاوے تو تیسری پر بھی چڑھ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ صالحین کا ہے۔ تو صالح بننے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، صالح بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نیک بننے کی۔ ہمارے بہت سے بھائی ارادہ بھی کرتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے۔ کہتے ہیں میں سوچتا ہوں نماز پڑھوں لیکن پڑھ ہی نہیں جاتی، میں سوچتا ہوں گناہوں سے بچوں لیکن بچا نہیں جاتا، میں چاہتا ہوں قرآن پاک کی تلاوت کروں لیکن بس پڑھا ہی نہیں جاتا۔ اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں لوگ۔ تو دیکھو دوستو، اس وقت میں آپ کو 3 بات بتاؤں گا، 3 بات، اور انشاءاللہ آدھا گھنٹے کے اندر پورا کروں گا، اشراق کے وقت چھوڑ دوں گا۔ جتنی بات تفصیل سے ہوگی تفصیل سے، اور مختصر بتا کے چھوڑ دوں گا، پھر انشاءاللہ آنا ہوگا تو پھر بتاؤں گا۔ دین پر عمل کرنے میں، اچھا انسان بننے میں 5 چیزیں رکاوٹ ہیں۔ وہ 5 رکاوٹ دور کر دو تو انشاءاللہ العزیز آدمی نیک بن جائے گا۔
دیندار بن جائے گا اور صالح اور صالحین کے درجے پر پہنچ کر پھر آگے ترقی کرتا رہے گا جہاں تک بھی اللہ چاہے، جہاں تک بھی یہ کوشش کرے۔ آپ سمجھ جائیں گے پہلی چیز رکاوٹ ہے غفلت، لاپرواہی، اور یہ غفلت اور لاپرواہی کوئی معمولی بیماری نہیں ہے، معمولی کمی نہیں ہے یہ، بلکہ بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی کمی ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ آپ دیکھو گے آپ کے بچوں میں سے کسی بچے کو فکر ہے، اسکول جانے کی فکر ہے، ٹیوشن جانے کی فکر ہے، گھر پہ کام کرنے کی فکر ہے۔ اگر باپ کسی کام کو کر رہا ہے تو اسے فکر ہے کہ میں بھی اس کا ہاتھ بٹا دوں، مہمان آ گئے تو اس کی فکر ہے کہ ان کے لیے چارپائی بچھا دوں۔ دیکھو ایسا فکر مند بچہ اگر کم عقل کم سمجھ بھی ہے اور جسمانی اعتبار سے کمزور بھی ہے تو بہت کچھ کر گزرتا ہے، اور ایک ہوشیار ذہین سمجھدار بچہ، طاقتور بچہ، بڑا تندرست طاقتور بچہ لاپرواہ، اور اس لاپرواہی کی مثال آج یہ ہے کہ بس پڑا بیڈ پہ پڑا ہوا موبائل دیکھو جا، پب جی کھیل لو جا، اسے یہ پرواہ نہیں کہ اب اسکول کا وقت ہو گیا، اسے یہ پرواہ نہیں کہ اب ٹیوشن کا وقت ہو گیا، اسے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ بھائی کون کیا کر رہا، گھر پہ کون آیا۔ تو دیکھو یہ کتنا ہی بھی ذہین ہو، کتنا ہی بھی ہوشیار و سمجھدار ہو، صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ بیکار ہی رہے گا۔ کتنی بڑھیا اسکول میں سے چھوڑ لیو اور کتنے اس کے ٹیوشن لگوا لیو، بلکہ کتنا اس کو مار لیو، پیٹ لیو، دھمکا لیو، یہ بیکار ہی رہے گا۔ اس میں کتنی بڑی بیماری ہے، جب تک یہ بیماری نہیں چلی جاوے گی یہ ٹھیک نہیں ہونے گا، اور وہ کیا ہے؟ لاپرواہی اور غفلت۔ امید ہے کہ یہ مثال آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی بلکہ دیکھنے میں بھی آئی ہوگی۔ تو بس اسی طرح سمجھ لیجئے گا آپ کہ دین کی طرف سے لاپرواہی، آخرت کی طرف سے لاپرواہی، اللہ کی طرف سے لاپرواہی، اپنی طرف سے لاپرواہی، کیا ٹھیک کر رہا ہوں، کیا غلط کر رہا ہوں، اس کا کچھ حساب نہیں، جو من میں آیا سو کیا، یہ لاپرواہی ہے، لاپرواہی، غفلت، وہ بہت بڑی بیماری ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ خیر اس کا علاج بتا دوں میں بھی ساتھ کے ساتھ، ہاتھ ہی دیکھو جو مضمون آپ نے رات سنا تھا کہ بھئی ہمیں یہاں دنیا میں رہنا، پھر دنیا سے عالم برزخ میں جانا، وہاں رہنا، اور پھر وہاں سے عالم آخرت میں جانا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ اس دنیا میں تو جو کچھ ہے، لیکن مرنے کے بعد صرف اور صرف ایمان اور اچھے اعمال ہی کام آئیں گے۔ یہ فکر پیدا ہو آدمی کے اندر تو پھر دین کی کوشش، دین کی لگن اس کے اندر آئے گی۔ اب یہ فکر کیسے پیدا ہو؟ تو دیکھو جس کو بخار ہو اس کو پیٹ کی درد کی دوائی دیں یا بخار کی دوائی دیں؟ بخار کی دینی پڑے گی نا۔ ہاں اس طرح سے سمجھ لیجئے گا آپ، ہر آدمی کی بیماری الگ الگ ہوتی ہے تو اس کے لیے علاج بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ غفلت کا علاج ہے فکر آخرت، آخرت کی فکر، اس سے یہ غفلت دور ہو جائے گی۔
آپ نے مضمون سنا تھا رات. اسی طریقے سے ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا. اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. وہ لاؤ، خریدو، مسجد میں بھی پڑھواؤ اس کو، اور اپنے اپنے پاس اس کو رکھو، اور روزانہ اس کے 2-4 پنے پڑھ لیا کرو، اور روزانہ اپنے گھر اس کے 2-4 پنے سنا دیا کرو، 2-4 صفحے اس کے سنا دیا کرو. یہ اپنی اتنی فکر نہیں جتنی بیوی بچوں کی فکر ہے، لیکن ہمیں ان کی فکر صرف دنیا تک کی ہے. ان کی آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے، ان کے دین کی بھی فکر ہونی چاہیے. تو روزانہ کسی وقت میں اپنے گھر کے سب بچوں کو، بڑوں کو جمع کر کے یہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ کتاب سناؤ. انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز یہ بے فکری، لاپرواہی دور ہو جاوے گی، ختم ہو جاوے گی. تو 5 چیزیں رکاوٹ تھی، ان میں سے پہلی چیز لاپرواہی اور غفلت، اور اس کا علاج آخرت کی فکر. اور آخرت کی فکر کیسے پیدا ہوگی؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ کتاب بتائی میں نے آپ کو، یہ پڑھا کرو. اور جب یہ مضمون آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر کسی وقت، اور اس کا بہترین وقت ہے رات کو جب سونے لگے تو پھر وہ بات سوچ لیا کرو تھوڑی دیر. اس کو کہتے ہیں مراقبہ موت. اور یہ جس کو کہتے ہیں نا تیر بہدف نسخہ ہے. یہ نسخہ ایسا ہے اور یہ علاج ایسا ہے جو خطا نہیں کرتا. ایک تو دوستو یہ، اور یہ بات میں ہی ختم کرتی. دوسری رکاوٹ دین پر عمل کرنے میں، دوسری رکاوٹ وہ ہے ناواقفیت، یا یوں کہہ دو جہالت، یا یوں کہہ دو علم دین سے واقف نہ ہونا. دین سے واقف نہ ہونا، دین نہ سیکھنا، یہ بڑی رکاوٹ ہے، اور بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے. اب جان گے آپ کہ اس کا علاج علم ہوگا، سیکھنا ہوگا. میں اس کی تفصیل کروں گا تو بات زیادہ لمبی ہو جاوے گی، لیکن میں ضرور سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ خوب سمجھتے ہیں کہ بھئی سیکھے بغیر کچھ بھی کام نہیں ہوتا. تو دین پر بھی سیکھے بغیر نہیں چلا جا سکتا. اس کے ساتھ ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، اور آپ سب سے پہلے نماز ہی کو لے لیجئے گا. ہے بھی سب سے پہلی چیز یہی ہے، تو سب سے پہلی چیز ایمان. لیکن نماز سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاوے گی. ہم نے فضائل نماز میں نماز کے بہت سارے فضائل، بہت سارے فائدے اور اللہ کے بہت سارے وعدے سنے ہیں. ہم نے سنے بھائی، سنتے رہتے ہیں ہم. ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے یہ وعدے نماز سے متعلق ہے، نماز سے وابستہ ہے. اگر نماز ہوگی تو اللہ کے سب وعدے پورے ہوں گے، اور اگر نماز ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ کیا وعدے پورے ہوں گے. اور یہ بات کوئی سمجھانے کی نہیں، سمجھی سمجھائی بات ہے. آپ کو ڈاکٹر صاحب نے، حکیم صاحب نے کہا کہ شہد کھایا کرو، شہد پیا کرو، تو شہد کی ایک تاثیر ہے. اب وہ شہد ہوگا تبھی تو. اگر آپ شیرہ پینے لگے اور گھوڑی ہوئی چینی پینے لگے
تو ظاہر بات ہے کہ وہ فائدہ نہیں ہونے کا، وہ فائدہ نہیں ہونے کا۔ یہی بات ساری دوائیوں کا ہے، یہی بات ساری غذاؤں کا ہے، سب میں یہی بات ہے۔ تو اب نماز سیکھو اور پورا دین سیکھو۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، یہ ایک مثال دی ہے میں نے۔ مثال کے طور پر ہم سب بار بار سنتے ہیں، اور یہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ بھئی جھوٹ بولنا برا ہے۔ تو دیکھو اس بات کو اچھی طرح سمجھو کہ ہم جھوٹ سے کس طرح بچیں، ہمارا کام بھی ہو جائے اور جھوٹ بھی بولنا نہ پڑے، اور اگر کہیں بولنا ہی پڑ جائے تو کس طرح بولنا ہے؟ اگر کہیں جھوٹ بولنا ہی پڑ جائے تو کس طرح بولنا ہے کہ گناہ سے بچ جاؤں؟ دیکھو سیکھنا پڑے گا نہیں بھائی، یہ سیکھنا پڑے گا۔ تو دین ناواقفیت یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور دین سیکھنا اس کا علاج ہے۔ سیکھنے میں ایک تاثیر ہے، خاص بات ہے کہ بار بار جب آدمی سنتا رہتا ہے، بار بار جب آدمی سنتا رہتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہی ہے۔ تو دین سیکھیں۔ الحمدللہ آپ کے گاؤں میں مدرسہ ہے، اور آپ کی ضرورت کا بہت بڑھیا مدرسہ بنا ہوا ہے، تو خود بھی سیکھیں، اور گاؤں کا کوئی بچہ دین سیکھے بغیر نہ رہے۔ اسکول میں بھیجو، کالج میں بھیجو، جو آپ کو کرنا ہے کرو، جو ان کو سکھانا ہے ہنر سکھاؤ، لیکن اس سب کے ساتھ ان کو دین سکھاؤ۔ میں نے تنہائی میں بھی کہا تھا اور اب بھی میں سب کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کا کوئی نظام بناؤ کہ جی ہم آپ کے پاس مدرسے میں 2 گھنٹے بھیجیں گے، 3 گھنٹے بھیجیں گے، فلاں وقت بھیجیں گے، اور اسی وقت میں ان کے واسطے سیکھنے کا نظام بنایا جائے، اسی وقت کے لیے استاد کا انتظام کیا جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے بڑے بھائی جو ابھی 40 سال 45 سال کی عمر تک کے ہیں، بلکہ 50 سال کی عمر تک کے ہیں، وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ 50 سال کے بعد تو دماغ سیکھنے قابل رہتا نہیں اکثر و بیشتر، لیکن اس سے پہلے پہلے رہتا ہے، اور ہم سیکھ سکتے ہیں۔ زیادہ لمبی بات نہیں بتاتا میں، ورنہ کتنے قصے اس کے اور کتنی فضیلتیں اس کی میں آپ کو بتاتا۔ بس آپ ایک کام کرو، مفتی صاحب کو بھی میں بتا رہا ہوں، یہاں جو استاد ہیں ان کو بھی بتا رہا ہوں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں، جب بندہ کلمہ پڑھ کر مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، یا وہ خاندانی پیدائشی مسلمان ہے، تو اس کے ذمہ 2 بات ہوتی ہیں۔ ایک یہ، اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ جن جن کاموں کے کرنے کا تو نے مجھے حکم دیا ہے میں کروں گا، اور جن جن کاموں سے تو نے مجھے روکا ہے میں ان سے رکوں گا، اور جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح کروں گا۔ تو ہر نماز کے بعد، اور نہیں تو جس میں نمازی زیادہ رہتے ہیں اس میں دین کی ایک بات بیٹھ کر سن لیا کرو، 1 منٹ میں، 1 منٹ میں بس۔ امام صاحب کو چاہیے کہ دعا کرنے کے بعد ایک بات 1 منٹ میں بتا دیں۔ کون سی بات؟ بڑے بڑے گناہ
جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اس پر اللہ اپنا فضل فرما ہے۔ ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کو حقیر ذلیل سمجھ کر اس پر ہنسنا۔ بس ایک بات بتا دیں، آج پہلے تو پوری بات بتا دیں، آخر میں بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ، کبیرے گناہوں میں سے تیسرا گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے چوتھا گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے پانچواں گناہ، ایک گناہ بتا دیں تو یہ بار بار ہمارے دماغ میں بات پڑتی رہے گی، بار بار ہمارے کانوں میں بات پڑتی رہے گی کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ وہ حکم ہے، یہ وہ بات ہے جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، جس سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ ایک بات، بس صرف 1 منٹ میں ایک بات۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، ابھی آپ سن رہے تھے کہ جو ہم کام کریں وہ اس طرح کریں جیسے اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے تو وہ قبول بھی ہوگا، اور اس پر جو فائدہ اللہ نے دنیا اور آخرت کا رکھا ہے، اس پر اللہ کے جو دنیا اور آخرت کے وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ تو اس کو ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ لہذا ایک بات، ایک نماز میں تو ایک گناہ اور ایک نماز میں ایک سنت بتا دیا کریں۔ مثلا نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں اور قیام کہتے ہیں اس کو، اور وہ فرض ہے نا، پہلے تو فرائض بیان کر دیے جائیں گے، پھر واجبات بیان کر دیے جائیں گے، پھر سنت بیان کر دی جائیں گی، ایک فرض، ایک واجب، پھر ایک سنت، ایک چیز بس ایک۔ مثلا کھڑے ہوتے وقت یعنی قیام میں آدمی گردن نہ جھکاوے، بلکہ جس طریقے سے سیدھی رہتی ہے عام حالت میں اس طرح رکھے۔ تو ایک بات بتائے گا کہ قیام میں 11 سنتیں ہیں، پہلی سنت گردن سیدھی رکھنا، بس اتنی بات۔ دیکھو اس میں کتنی دیر لگے گی۔ نمبر 2، دونوں پیروں میں 4 انگل کا فاصلہ رکھنا، یا زیادہ سے زیادہ 1 بالشت کا فاصلہ رکھنا۔ قیام کی 11 سنتیں ہیں، اور دوسری سنت دونوں پیروں کے درمیان 1 بالشت یا 4 انگل کا فاصلہ رکھنا۔ اس طریقے سے وہ سنت بیان کریں۔ مثال کے قیام کی 11 سنتیں ہیں، تیسری سنت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ اس طرح بیان کرتے چلے جاؤ۔ قیام کی 11 سنتیں ہیں، چوتھی سنت ہتھیلی قبلے کی طرف رکھنا۔ مثلا یوں نیت باندھ لینا، نیت تو بن جائے یوں بھی، ہاں، لیکن یوں ہونی چاہیے، یوں ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے ایک سنت بیان کرتے رہے۔ جب عبادت سنت کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جو سامان ہم نے کسی سے منگوایا یا بنوایا، جب اس نے ہمارے سیمپل کے مطابق بنا دیا تو پھر کیوں نہیں لینے کا ہم سے، کیوں نہیں قبول کرنے کا ہم سے؟ تو میرے دوستو، یہ اس طریقے سے دین سیکھا جاوے، یہ تو ہو جاوے گا آسان۔ ایک کام تھوڑا سا مشکل ہے، وہ کیا؟ جن لوگوں کے نماز یاد نہیں ہے، کلمہ یاد نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، بات بتاؤں گا، میں برا مانی ہوں نا بالکل بھی، ہاں بھائی نماز پڑھا کرو۔ اب جی ہاں بس چلے میں جانے کا ارادہ ہے، بس پھر شروع کروں گا۔ اور چلے میں کب جاوے گا بھائی؟ اب ہے بس ارادہ۔ کتنے دن ہو گئے؟ کئی مہینے کا 6 مہینے گزر گئے۔ اور بھائی چلے میں بھی اگر چلے گئے تو آ کے پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ 5-4 دن تو کھڑ دو تارا، اور بس پھر ایسے ٹھنڈے ہوئے کہ کچھ نہیں۔ تو دیکھو
یہ شیطانی دھوکہ ہے. چلے میں جائیو، سال بھر کو جائیو، لیکن سیکھنا آج ہی شروع کر دو. نماز پڑھنی آج ہی شروع کر دو، سیکھنا آج ہی شروع کر دو. اور اس کی شکل یہ ہے، ماشاءاللہ آپ کے یہاں استاد ہیں، کئی استاد ہیں، اور بھی بہت سارے یہاں عالم حافظ قاری ہوں گے. ایک لفظ روزانہ سیکھو. مثال کے طور پر الحمد، بس اتنا سیکھ لو. امام صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، مفتی صاحب یہ جملہ 10 مرتبہ کہلوا دیں. الحمد کہو بھائی، سب کہتے ہیں الحمد 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 کہتے رہے. 5 7 10 مرتبہ جب کہلوا دیا، آپ سناؤ جی، آپ سناؤ جی، آپ سناؤ جی. اس میں جو کمی بیشی دیکھی وہ صحیح کروا دی. اور میرے دوستو دیکھو، یوں کہتے ہیں کہ ماں کی گود سے اور قبر کے گڑھے تک دین سیکھنا چاہیے. تو کسی عمر میں بھی شرم نہیں آنی چاہیے، شرم نہیں آنی چاہیے. میں اس کو بھی آپ کو تفصیل سے بتاتا، لیکن بس یہی بات چھوڑ رہا ہوں. تو میرے دوستو، دوسری وجہ رکاوٹ کی، اور دوسری رکاوٹ ہمارے دین نہ سیکھنا، دین سے نا واقف ہونا. اور اس کا علاج ہے دین سیکھنا، جس کو علم کہتے ہیں. اب تیسری رکاوٹ کیا ہے بھائی؟ تیسری رکاوٹ ہے شیطان. اور ہم نے دیکھا نہیں آج تک وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بار بار شیطان کا ذکر کرتے ہیں. یوں فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور حدیث پاک میں اس کا کام، اس کی عادت بیان کی گئی ہے. اور میں آپ کو پہچان بتاتا ہوں کب آپ سے شیطان ملے گا اور کیا کہے گا اور کیا بات کرے گا. میں پہچان بتاؤں آپ کو، آپ پہچان جاؤ گے انشاءاللہ العزیز کہ اب شیطان آ لیا میرے پاس. اور میں کیا بتاؤں، حدیث پاک ہے، ایسی بھی نہیں جو آپ نے آج تک سنی نہ ہو، آپ نے سن بھی رکھی. وہ کیا ہے کہ شیطان آدمی کے دل کے پاس بیٹھتا ہے اندر. اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ پورے جسم میں اندر باہر خوب گھومے. الشیطان یجری کمجری الدم، جس طرح خون ہمارے جسم میں دوڑتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، ایسے شیطان ہمارے اندر میں دوڑتا گھومتا رہتا ہے، جو کرنا کرتا ہے. اللہ نے اس کو ہماری آزمائش اور امتحان کے واسطے یہ طاقت دی ہے. تو وہ ہمارے دل کے پاس بیٹھتا ہے. اور جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، مکھی کا سونڈ ہوتا ہے، اونٹ کا تو ہاتھی کا تو ہوتا ہی ہے، مکھی کا بھی ہوتا ہے. اسی طریقے کا وہ سونڈ ہمارے دل پر رکھتا ہے. اور اس کا اثر یہ ہے کہ برے برے خیال آنے لگتے ہیں ہمارے، برے برے خیال آنے لگتے ہیں، اور برائی ہمارے دل کے اندر بیٹھنی شروع ہو جاتی ہے. جی ہاں، دیکھو جی، فلانے نے لون لیا تھا، اب دیکھ کتنی بڑی دکان چل رہی اس کی، دیکھ کتنا بڑھیا کاروبار چل رہا اس کا. ہاں، کیا آ رہا ہے جیس میں لینے میں، آج کل تو اس کے بغیر کام چلتا ہی نہیں. یہ خیال ہمارے دل میں آنے شروع ہو گئے تو شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا. ہمیں دکھنے کا نہیں، ہمیں تو یہ دکھائی دے گا کہ بڑی ہوشیاری کی بات، بڑی اچھی بات میرے دماغ میں آ رہی، میں بڑا ہوشیار آدمی ہوں.
ٹھیک ہے داڑھی سنت ہے، لیکن بس ملا جی کے ہیں لوگ، تھوڑے ہی دنوں میں بڈھا سا لگنے لگے، اور نہ معلوم کیا کیا باتیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں، ہمارے دل میں آتی ہیں۔ تو یہ برے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں۔ میں اپنی بات بتایا تو کرتا نہیں، لیکن کبھی کبھی ہو جا نمبر ایسا، پتہ نہیں کیا ہوا، دماغ میں کچھ تیزی سی گرمی سی ہو گئی، اب بار بار دل میں خیال یہ آوے، بار بار دل میں خیال یہ آوے کہ تم یہ جو 12 تسبیح پڑھتے ہو نا صبح کو، تو اس سے دماغ پر زور پڑ رہا، اس سے گرمی بڑھ رہی دماغ میں، بار بار یہ خیال آوے، بار بار یہ خیال آوے۔ تو کیا تھا یہ خیال؟ شیطانی خیال تھا، شیطانی خیال تھا جی۔ کبھی کچھ اور آوے، کبھی کچھ اور آوے، بار بار یہ آوے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ یہ بات دل میں بیٹھ جاتی اور اس پر عمل کر لیتے تو ہو گیا تھا کام خراب، ہاں، لیکن نہیں، کوئی اور بات ہے، کوئی اور بات ہے۔ بتایا آپ نے، اللہ نے دماغ میں بات ڈالی، بھائی سردی ہو رہی، سردی میں کھانے وقت میں بھی پانی نہیں پیا جاتا، ویسے بھی پیاس نہیں لگتی، کبھی کبھار لگے، کھانے کے دوران بھی نہیں پانی پیا جاتا، بھائی پانی کی کمی ہو رہی، اس سے تھوڑی سی گرمی سی ہوگی پیٹ میں، اور اس کا اثر ہو رہا، گیس سے بھرنا تھوڑا سا، اس کا اثر ہو رہا۔ یہ تو شیطان بڑی رکاوٹ ہے، تفصیل سے انشاءاللہ پھر۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا بھی تو کوئی علاج ہوگا۔ اس کا علاج ہے اللہ کا ذکر۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بندہ غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو شیطان اپنا سوڑ دل پر رکھتا ہے اور برے برے خیالات جس کو آپ سنتے ہیں وسوسے ڈالنے لگتا ہے، اور وہاں تک پہنچا دیتا ہے، جب تک وہ جہنم میں نہ پہنچا دے اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ کتنے دن ہو گئے تھے دعا مانگتے ہوئے؟ کوئی ایک آدھی قبول ہوئی تیری؟ کتنے دن ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے؟ دکھا کوئی فائدہ؟ یہ نہ معلوم کیا کہ برے برے خیالات دل میں ڈالتا رہتا ہے آدمی، اور خاص طور سے جب آدمی کسی مشکل میں پھنستا ہے، بیمار ہو گیا، فلاں نے بزرگ نے بتایا تھا، فلاں نے نہیں بتایا تھا، میں نے یہ بھی کرا، وہ بھی کرا، وہ بھی کرا، وہ بھی کرا، کچھ بھی نہیں ہوا، اپنی کمی ڈھونڈنے کا نہیں۔ تو میرے دوستو، جہنم سے پہلے پیچھا نہیں چھوڑتا، یہ ایمان پر ڈاکے ڈالتا ہے۔ تو اس کا علاج ہے ذکر، ذکر سے دل مانوس ہو جاوے۔ ایک تسبیح درود شریف کی جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ ذکر کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، اور جو نہیں کرتا، جو میں بتا رہا ہوں وہ کر لیا کریں۔ ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چاہے صبح شام دونوں وقت یا ایک وقت پڑھا کرو۔ اور رہ جاتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پانچوں نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے کرو، جو ان سی فجر میں پڑھتے ہیں، جو ان سی عصر میں پڑھتے ہیں، یہ باقی 3 نمازوں کے بعد بھی پڑھ لیا کرو، یہ ہوگی۔ اور اس کی ہر آدمی پابندی کر لے، جو میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ، میری بات نہیں ہے، بڑے بزرگوں کی تجربہ کی ہوئی بات ہے۔ 3 تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو تنہائی میں، فرصت میں بیٹھ کر۔ وہ جو 3 تسبیح میں نے بتایا آپ کو، استغفار کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور درود شریف، یہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اور یہ 3 تسبیح جو میں بتا رہا ہوں لا الہ الا اللہ کی، یہ بیٹھ کے اطمینان سے پڑھا کرو۔ لا الہ الا اللہ، 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 ہلکی سی آواز سے، ہلکی سی آواز کا فائدہ ہے۔ جب کہو لا الہ تو یوں سوچو کہ میرے دل میں سے تمام خواہشات نکل گئی، دل میں سے غیر اللہ نکل گیا۔ اور جب کہو الا اللہ تو یہ سوچا کرو کہ اللہ کی محبت میرے دل میں جم گئی۔ 10 منٹ لگنے کے نہیں اس میں، 3 تسبیح میں 10 منٹ لگنے کے نہیں، کر کے دیکھیو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ہوا ذکر۔ اس کے بعد کیا رہے گا بھائی؟ دین کا کوئی کام ہو یا دنیا کا کوئی کام ہو، وہ مشقت کے بغیر ہوتا نہیں، اور بالکل آپ کے گاؤں کی زبان میں کہ اس کے کرنے میں کچھ نہ کچھ زور ضرور پڑے۔ کوئی بھی کام ہو، اگر پیشاب آ رہا ہو آپ میں سے کسی کا اور تقاضا ہو رہا ہو تو کتنا زور پڑے گا اٹھتے ہوئے جاڈے میں، اور وہاں تک غسل خانے تک، پیشاب خانے تک جاتے ہوئے۔ اور اگر یہی سوچ لیا کہ بھائی پانی تو بہت ٹھنڈا ہو رہا ہوگا، استنجا کرے گا، اور استنجا کرنا پڑے گا، زور تو پڑے گا۔ اور چائے پینے میں نہیں زور پڑتا ہے بھائی، وہ تو گھر والی بنی بنائی دے دے، اب بنانی پڑ جاوے تو، اور اٹھ کے دکان تک جانا پڑ جاوے تو چائے پینے میں نہیں زور پڑتا، پانی پینے میں نہیں زور پڑتا۔ پہلے تو کنویں میں سے کہاں ڈھک رہے تھے، اب بھی تو کم سے کم فریج میں سے لے کے پینا پڑے اٹھ کے۔ تو کون سا کام دنیا کا آسان سا آسان کام ہو جس میں زور نہیں پڑتا؟ اگر آدمی سوچ لے، اور اگر آدمی دوسری بات سوچ لے تو کچھ زور نہیں پڑتا۔ ایسے میرے بھائی، چاہے دین سیکھنا ہو، نماز پڑھنا ہو، ذکر کرنا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہو، سب کام میں زور پڑتا ہے۔ اور اس وقت اس مشقت کو برداشت کر لینے کا نام مجاہدہ ہے۔ قرآن پاک میں جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ ہے مجاہدہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ عمل سے پہلے، عمل کے درمیان یا عمل کے بعد جو مشقت پیش آئے اس کو برداشت کر لے آدمی۔ اور اس کے بغیر نہ دنیا کا کوئی کام ہوتا نہ دین کا کام ہوتا۔ تو میرے بھائی، جو کچھ تھوڑی مشقت پیش آیا کرے اس کو برداشت کر لیا کرو، اس کا نام ہے مجاہدہ۔ جی، ہمارے اندر ایک تو شیطان کی بات آپ نے سنی نا، اور ایک ہے نفس، پھر بتاویں گے انشاءاللہ تفصیل سے۔ اور یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے نفس۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، پھر بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ تو یہ کام جو ہے نا نفس کا ہے کہ وہ آرام طلب ہے، اور اس کا علاج ہے مجاہدہ۔ اب ایک بات رہے گی، آخری بات، دیکھو آپ میں سے زیادہ تر لوگ اس بات کو پہلے ہی سمجھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی باڑھی بننا چاہے تو اس کو باڑھی کے پاس رہنا پڑے گا، لوہار بننا چاہے تو لوہار کے پاس رہنا پڑے گا، آدمی جو بھی کچھ سیکھنا پڑے تو اس کا جو ماہر ہے اس کے پاس رہنا پڑے گا۔ عام میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ لو آپ پڑھتے ہیں اور پھر کوئی گھنٹہ آپ کا پریکٹیکل کا بھی ہوتا ہوگا، ہے ہو بھائی؟ ہاں، پریکٹیکل کا کر کے سیکھنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر صاحب
پڑھتے ہیں 4 سال 5 سال جن سال کا بھی کورس ہے پڑھتے ہیں وہ، پھر 1 سال یا 2 سال وہ رہتے ہیں کسی کے انڈر میں، وہاں کام کرتے ہیں۔ وکیل صاحب، ایڈوکیٹ صاحب لا پڑھتے ہیں، قانون پڑھتے ہیں، جن سال میں بھی پڑھتے ہیں، پھر وہ 1-2 سال کسی سینئر کے پاس رہتے ہیں، اور جب ان کو اس کے بارے میں صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ والوں کی صحبت، نیک بندوں کی صحبت، ان کے پاس جایا کرو جب ان کو فرصت ہو اس وقت، اور سلام مصافحہ کر کے، مصافحے کی کب موقع ہو مصافحہ کر لو، نہیں تو سلام کر کے بیٹھ جاؤ، بلکہ اگر دین کی بات ہو رہی ہو، ذکر ہو رہا ہو تو سلام بھی نہ کرو، بس ایسے بیٹھ جاؤ۔ اور وہ دنیا کی بات کریں تو، دین کی بات کریں تو، دنیا کا کام کریں تو، دین کا کام کریں تو دیکھو، اسی طریقے سے آگے۔ یوں تو ماشاءاللہ آپ کے ہاں علماء ہیں، واعظ تقریر ہوتا رہتا ہے، تبلیغ جماعت آتی رہتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑھ کر ایک عالم ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی کسی اللہ والے کو بلا کر، سارے مل کر اسے بلاؤ، اور پھر خوب اچھی طریقے سے پورے کام سے اپنے فارغ ہو کر پورا وقت دو ان کو۔ جی اپنی بات تو خیر کیا، الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ بہت جگہ جاری ہے، عصر سے اور اشراق تک اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی صحبت۔ ہاں یہ بات ہو گئی، ایک بات اور رہ گئی، کیا؟ ہمارا سماج جو ہے نا، سماج، معاشرہ اور سماج، یہ بھی بہت سارے دین کے کاموں میں رکاوٹ بنتا ہے، بڑی غفلت، بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ ہاں جیسی شادی اس نے کری نا، اس سے بڑھیا کر کے دکھاؤں گا۔ ہاں اس چکر میں لگ لیا ہوا، اب کیا کرے گا بھائی؟ بہت سے ایسے کام کرے گا جو نہ کرنے کے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے مکان کی بات، سواری کی بات، اسی طریقے سے لباس کی بات، تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا، معاشرہ، سماج، وہ بہت سارے گناہوں کا سبب بنتا ہے، اور ان کے دیکھا دیکھی ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، بہت سارے غلط کام کرتے ہیں، بلکہ اچھے کاموں سے رکتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں، اور یہ بات بھی آپ خوب سمجھے ہوئے ہوں گے۔ اس کا علاج دعوت و تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ کا کیا مطلب؟ بس ایک ہی مطلب ہے اس کا، جیسے ہم عمل کر رہے ہیں کوشش کریں کہ ہمارے گھر کے، ہمارے محلے کے، ہمارے بستی کے، ہمارے دور دراز کے سب لوگ نیک بن جائیں، سب دین پر عمل کرنے لگے۔ جب دین پر عمل کرنے کا ماحول بنے گا تو ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تو دیکھو دوستو، میں بتایا علم، ذکر، مجاہدہ، آخرت کی فکر، اور کیا رہ گیا؟ اور نیک بندوں کی صحبت، اس سے انشاءاللہ دین آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات بتا لیجئے گا، جس کو ہم تو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ اپنے آس پڑوس میں بھی دین کو جاری کرنا، دین کو نافذ کرنا، ان کو بھی دیندار بنانا، انشاءاللہ اس سے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے میں نے وعدہ کیا تھا وہ تو بات ہو گئی بھائی، لیکن ابھی ایک بات اور رہے گی، بہت مختصر بات میں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، دین سیکھنا تو آپ کو بتایا، نماز پڑھو، کسی حال میں نہیں چھوڑنی،
جیسی پڑھی جاوے شروع کر دو اور پھر سیکھتے رہو اور صحیح کرتے رہو. ایک کام تو یہ کرو. دوسرا کام، جی آپ میں سے جو بھی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اردو وہ ناظرہ پڑھا ہوا ہے یا حفظ پڑھا ہوا ہے، وہ قرآن پاک ضرور پڑھیں. ایک پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، ایک رکوع پڑھے روزانہ اور ضرور پڑھے. اور وہی باتیں ہیں جو بتا رہا تھا، گناہ کے پاس نہ جاؤ. گناہ آپ بالکل ایسے سمجھ لیجئے جیسے کہ زہر. گناہ سے بچو اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے رہو، اسے عادی بن جاؤ اس کے. شیطان بھی دور رہے گا اور ذکر کے نور سے نفس پر بھی طاقت غلبہ حاصل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سارے فائدے بھی اس میں ہیں. جو آدمی زیادہ پریشان رہتا ہے، چاہے وہ کسی سے پریشان رہتا ہے، اپنی دکھ بیماری سے، دشمنوں سے، قرضے سے، تنگ دستی سے، گھر والی سے، کسی سے بھی پریشان رہتا ہے، وہ کثرت سے پڑھا کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ کے نام ہے، اللہ سے دعا ہے، اور اس کی تاثیر یہی ہے مشکلوں سے نجات، دل کا سکون. ہر آدمی اس کی کچھ مرادیں ہیں، تمنائیں ہیں، اس کی کچھ ضرورتیں ہیں، ہر آدمی کی ایک نہیں بہت ساری ہیں، سینکڑوں ہیں. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. خوب پڑھو، خوب پڑھو. پہلی تو بات یہ سمجھ لو، آپ قرآن پاک سب سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے نا اس میں، اور بسم اللہ میں یہ تینوں نام ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحمان اور رحیم. پھر الحمدللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو الرحمن یا اللہ یا رحمان یا رحیم. آپ میں سے کچھ لوگ تو سمجھ ہی جائیں گے، بہت سے علماء یوں فرماتے ہیں کہ الرحمن یہ اسم اعظم ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے وسیلے سے جو مانگا جاتا ہے وہ ملتا ہے. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یہ میں نے آپ کو دو ہی بات بتائی ہیں، بس انہی کو یاد رکھیں. اس کے علاوہ پوچھ لیا کرو جیسی کوئی ضرورت ہو کہ میں کیا پڑھوں. تو انشاءاللہ العزیز اللہ کا ذکر بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو مشکل ہے، اپنی جو مراد ہے، اپنی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوگی. تو بہرحال میں نے آپ کو تین بات بتائی اس وقت: نماز، قرآن، اور گناہ سے بچنا، اور چلتے پھرتے اللہ کے ذکر کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرماوے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، اور عمل کی توفیق عطا فرماوے. دعا تو رات ہو گئی تھی بس. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جن کا وضو ہے وہ 4 نفلیں بھی پڑھیں.